بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی ہجری اور پنجابی کیلنڈر کے بارے میں۔ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ 621 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو ہجرت کے بعد کوئی واقعہ پیش آتا تو صحابہ کرام اس کو اس طرح شمار کرتے تھے کہ بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، یعنی جتنا بھی ہو تو اس طرح شمار کرتے تھے کہ 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ جس طرح مکے والے کہتے تھے کہ اصحاب فیل، چونکہ یہ ایک اہم واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے، اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اصحاب فیل کے اتنے سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت کوئی مستقل کیلنڈر نہیں تھا۔ اس کیلنڈر کے بنانے کی وجہ کیا بنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ امیر المومنین کی طرف سے خطوط آتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر شعبان میں یہ کام کرنا ہے۔ اب اس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس مہینے کی کون سی تاریخ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو اس شکایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک ایسا کیلنڈر بنانا چاہیے جس میں سال، مہینے اور دن کا پتہ چلے۔ تو اس رائے کو سب نے پسند فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کیلنڈر کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے، چونکہ یہ ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے اس کیلنڈر کی ابتدا یہاں سے کی جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ کو نبوت کا ملنا یہ اہم واقعہ ہے، اس لیے اس کیلنڈر کی ابتدا یہاں سے کی جائے، اور کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک یہ اہم واقعہ ہے، اس لیے اس کی ابتدا یہاں سے کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کیلنڈر کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک سے کی جائے۔ تو اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ تو چونکہ 621 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس لیے اس ہجری کیلنڈر کی ابتدا 621 عیسوی کو ہوئی۔ اب پھر مشورہ لیا گیا کہ اس کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ذی الحج، کچھ نے کہا رمضان کا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ماہ محرم اسلام سے پہلے بھی عزت والا تھا اور اسلام میں بھی عزت والا ہے، قرآن میں بھی اس کو حرمت والا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس قمری اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام مقرر ہوا۔ ایک سال کے عرصے میں چاند پوری زمین کا جتنا چکر لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قمری، ایک سال پورا ہو گیا۔ تو اب ایک سوال ہے کہ سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج اور چاند دونوں زمین کے گرد گھومتے ہیں تو سال پورا ہوتا ہے، تو چاند ہی کا انتخاب کیوں کیا، سورج کا کیوں نہیں کیا؟ جواب، شمسی نظام کو کیلنڈر نہ ہونے کے باوجود آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ چند آدمی ایسے ہیں پڑھے لکھے، وہ اس کو جان سکتے ہیں، جبکہ قمری نظام کو ہر ان پڑھ آدمی کیلنڈر نہ ہونے کے باوجود بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہجری ہر سال میں 10 یا 12 دن بڑھ جاتے ہیں اور 33 سال کے بعد 1 سال بڑھ جاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر آدھی رات کو شروع ہوتا ہے،
بکرمی کیلنڈر فجر کے بعد اور ہجری کیلنڈر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ہجری جو کیلنڈر ہے اس کے 354 یا 355 دن ہوتے ہیں، جبکہ شمسی کیلنڈر کے 365 یا 366 دن ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون سے مہینے ہیں۔ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، دوسرا ہے صفر المظفر، اور تیسرا ہے ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے قمری اسلامی کیلنڈر کے ہیں۔